اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی طلب ہوگی. طلب نہیں ہے یوں ہی دیکھیں کیا ہوتا ہے، کون بات کرتا ہے، یہ کچھ نہیں، اس کو رواج کہتے ہیں، تماشا. اپنے کام کو تماشا نہ بنائیں، بلکہ کام میں کیا ہے کہ تقاضے پورے کریں، تماشے نہ بنائیں. اس لیے بیٹھ جائیں آرام سے. اللہ نے اتنی آسانی کر دی ہے، اب کاموں میں ہر قسم کی سہولتیں ہیں، نعمتیں ہیں، راحتیں ہیں. جب نعمتیں ملے، راحتیں ملیں تو کیا کرنا چاہیے کہ نعمتوں راحتوں میں نہیں گم ہونا چاہیے، بلکہ نعمت ملے، راحت ملے تو اپنا کام زیادہ کریں. یہ طریقہ نبیوں کا ہے کہ اللہ نے نعمتیں دے دی، راحتیں دے دی تو ایک دم کام کی طرف یکسو ہو جائیں کہ کوئی مشکل ہی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. تو کیا کرنا چاہیے کہ اپنے کام کی طرف یکسو ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے ساری راحتیں دے دی ہے. اس لیے طلب کے ساتھ اور نیت کے ساتھ کام ہونا چاہیے. ہاں، عمل بنتا ہے نیت کی وجہ سے. نیت کے ساتھ بات سنیں، نیت کے ساتھ کام کریں. مسلمان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ مسلمان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے اللہ کا فضل مل جائے. یہ دو چیزیں صحابہ اپنی نیتوں میں بناتے تھے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ان کی صفت بتائی کہ یہ حضرات کیا چاہتے تھے کہ اللہ کا فضل چاہتے تھے کہ اللہ فضل فرما دے، اللہ مہربانی کر دے. کیونکہ اللہ کے فضل میں سب چیزیں ہیں کہ اللہ فضل فرمائے تو کہ جنت بھی مل جائے گی. جنت بھی فضل سے ملے گی، عمل سے نہیں ملے گی. تو وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی مہربانی چاہتے تھے کہ اللہ بس مہربانی فرما دے، فضل فرما دے اور اللہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے. ہماری نیت بھی یہ ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے فضل کا طلبگار رہنا ہے. چونکہ سیکھنے سکھانے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے، اس لیے سب چیزیں ہماری ناقص رہ جاتی ہے کہ نیت بھی سیکھیں، عمل بھی سیکھیں، ترتیب بھی سیکھیں کہ عمل بھی صحیح ہو جاوے، نیت بھی صحیح ہو جاوے، ترتیب بھی صحیح ہو جاوے. دین میں یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں، نیت بھی ہو، عمل بھی ہو، ترتیب بھی ہو اور طلب ہو. کس چیز کی؟ کہ طلب آخرت کی، آخرت کی طلب کہ میری آخرت بن جاوے. کہتے ہیں کہ صحابہ دنیا میں جاتے تھے اپنا کام لے کر کے تو لوگوں سے یہ فرماتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا. ہمارے عزائم، ہمارے ارادے تو آخرت کمانے کے ہیں، ہم تو اس لیے پھر رہے ہیں، اس لیے محنت کر رہے ہیں کہ ہماری آخرت بنے. انما ہممنا الآخرہ، ہمارے عزائم، ہمارے ارادے آخرت بنانے کے ہیں صرف، اور کچھ نہیں. دنیا بنانے کے لیے نہیں پھر رہے، آخرت بنانے کے لیے پھر رہے. یہی مقصد ہے اس کام کا کہ ایک ایک مسلمان اپنے لیے وہ راستہ اختیار کرے جس سے اس کی آخرت بنے گی. آخرت بنانے کی اللہ کی دعوت ہے، اللہ کی نصیحت ہے، اللہ کی دعوت ہے، اللہ کی نصیحت ہے. کیا نصیحت ہے؟ کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تجھ کو جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. یہ فرمایا کہ تجھ کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. یہ بات تو قارون کو اللہ نے بتائی تھی کہ اس کو مال بہت دیا تھا، بہت مال دیا تھا. مال دے کر کے اس کو کچھ باتیں فرمائی تھی. وہ باتیں اللہ نے قرآن میں ساری دنیا کے مالداروں کے لیے اتاری ہے
ساری دنیا کے مالداروں کے لیے، تھوڑا مال ہو زیادہ مال ہو، ہاں بلکہ صلاحیت والوں کے لیے وہ نصیحتیں اتاری ہے قرآن پاک میں۔ قرآن پاک جو ہے داعی ہے، دعوت دیتا ہے ساری دنیا کو بھلائی کی طرف۔ تو اللہ نے اپنی کتاب میں یہ باتیں اتاری جو قارون کو بتائی تھی۔ وہ باتیں یہ تھی کہ وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تجھ کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے۔ اور تنبیہ کی ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھول جانا۔ ہاں یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دنیا ہے، یہ تو دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولنا۔ اس کی تفسیر حضور نے بتائی نہ بھولنے کی۔ یقول ابن آدم مالی مالی، حدیث میں آدم کا بیٹا یوں کہتا میرا مال ہے، میری جاگیر ہے، میری جائیداد ہے۔ ہاں وہ ہے، اس کو دیا ہے اللہ نے، لیکن حقیقت میں لیس لہ مال، اس کا ہے نہیں۔ ہاں اس کا کتنا ہے؟ فرمایا ما لبس فابلا وما اکل فافنا وما تصدق فابقى۔ ما لبس فابلا، اس کا کتنا کہ پہن کے پرانا کر دیا، یہ اس کا، کھا کے ختم کر دیا، وہ اس کا، کھا لیا وہ اس کا، یا پھر اللہ کے نام پر لگا دیا وہ اس کا۔ اللہ کے نام پر جو لگایا وہ تو باقی رہے گا، یہ دونوں ختم ہے، فائدہ اٹھا لیا۔ یہ بتایا کہ اپنا حصہ مت بھول جانا، کہ آگے کر دے، آگے کر دے اللہ کے نام پر، اللہ کے کام پر، کہ یہ تو تیرا حصہ ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ جیسے قارون سے کہا اپنا حصہ مت بھول جانا، ہاں کہ جمع کرنے سے تیرا حصہ نہیں ہوگا، اس کو حفاظت کرنے سے تیرا حصہ نہیں ہوگا، ہاں بلکہ جو تو اللہ پر لگاوے گا، اپنے دین پر لگاوے گا، وہ تیرا ہوگا۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھول جانا۔ اور کیا کرنا کہ یہ تیسری بات، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی احسان کر، تو بھی احسان کر۔ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے کہ تو بھی دوسروں کے ساتھ احسان کر۔ اللہ نے تیری ضرورت پوری کی ہے تو بھی دوسروں کی ضرورت پوری کر۔ یہ اس کو نصیحت کی تھی۔ اور وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کر۔ کیوں کہ آدمی کے پاس صرف مال ہی مال ہو، دین نہ ہو، اور نہ وہ دین کی پیروی میں رہتا ہو، تو عام طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ مال حق بات سمجھنے نہیں دیتا۔ ہاں عام طور پر یہ بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کسی پر اپنا فضل فرما دے اور اس کو صحیح سمجھ دے دے، جیسے بہت سے صحابہ مالدار تھے اور اللہ ان کی تعریف کی ہے۔ نہیں تو عام طور پر مال سے یہ مزاج بنتا ہے کہ مال حق بات سمجھنے نہیں دیتا، بڑائی آتی ہے، فخر پیدا ہوتا ہے مال کی وجہ سے، ہاں پھر حق ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا کہ زمین میں فساد نہ کرو۔ تو یہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحتیں کی تھی قارون کو مال دے کر کے، تاکہ وہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناوے۔ یہ ہر نبی کی دعوت ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ دنیا کا ایک مقام ہے، آخرت کا ایک مقام ہے۔ یہ دنیا کا کیا مقام ہے؟ یہ دنیا کا مقام یہ ہے کہ یہاں حیات اور موت کا سلسلہ ہے،
حیات اور موت کا سلسلہ ہے دنیا میں، یہ دنیا کا مقام ہے۔ ہر گھر میں پیدا بھی ہوتی ہے، مرتے بھی ہیں، ہر گھر میں حیات، ہر گھر میں موت، ہر گھر میں حیات، ہر گھر میں موت۔ اور آخرت، یہ آخرت الگ ہے۔ کہ آخرت میں کیا ہے؟ کہ آخرت میں بدلہ ہے اور بقا ہے، دو چیزیں ہیں، بدلہ اور بقا۔ یعنی آخرت میں فنا ہونا نہیں ہے، فنا دنیا پر آ گیا، موت پر شخصی فنا، قیامت پر اجتماعی فنا۔